الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ آیت بڑا واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق اس نے فلاح پالی، اس نے نجات پالی، وہ کامیاب ہوا، کامران ہوا اور سرخرو ہوا، جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ زندگی بسر کی، جس نے اندرونی لغزشوں سے، آلائشوں سے اور پراگندگیوں سے بھی اپنے آپ کو صاف رکھا، پاک رکھا، اور بیرونی آلائشوں اور پراگندگیوں سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا، تو تحقیق وہ کامیاب ہوا، اس نے فلاح پالی۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان کی اصل زندگی وہ ہے جو یہ اپنے اندر جیتا ہے، اس کے اصل خیالات وہ ہیں جو اس کے اندر سے پھوٹتے ہیں، اور اصل گفتگو اس کی وہ ہے کہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کلام نفسی کی صورت میں، اور اصل بھی یہ وہی ہے کہ جو اپنے اندر ہے، جو اپنے اندر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ کا زمانہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محنت فرمائی، جد و جہد فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باطن کے اوپر، کے اندرون کے اوپر، ان کے قلب کے اوپر، اور اسی کو پھر قرآن کریم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت کے مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد شمار کیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ماننے والوں کا، اپنے نام لیواؤں کا تزکیہ فرماتے ہیں، تزکیہ نفس، اندر والے انسان کی کھانٹ چانٹ کرنا، اس کی تراش خراش کرنا، اس کو پاک رکھنا، اس کو علائشوں سے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنا، اور یہی اصل جد و جہد ہے، یہی اصل محنت ہے، اور یہی وہ لڑائی ہے کہ جس کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد اکبر قرار دیا۔ جہاد اکبر، ایک غزوہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے کے آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور وہ جہاد اکبر یہی ہے کہ جو مسلسل جاری و ساری ہے، مسلسل انسان کا جو تصادم ہے وہ اپنے اندر کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مسلسل یہ تصادم چلتا رہتا ہے۔ تو یہی اصل لڑائی ہے اور یہی اصل جد و جہد ہے، اور اس میں کامیاب اور کامران ہونے کو قرآن کریم نے اعلان کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا، اس نے نجات پالی، وہ سرخرو ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور صاف ستھری زندگی اختیار کی۔ اور اللہ رب العالمین کا اپنے بندگان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رسمی تعلق نہیں ہے، وہ 9 سے 5 یا 8 سے 5 تک کا تعلق نہیں ہے، غیر رسمی تعلق ہے، غیر رسمی تعلق کہ جس کی بنیاد شفقت کے اوپر ہے، جس کی بنیاد رحمت کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنے اندرون کے خلاف جیتنے کے لیے مکمل ایک پروگرام عنایت فرمایا ہے، مکمل ایک پروگرام، ایک ضابطۂ زندگی دیا ہوا ہے اللہ رب العالمین۔ شعبان المعظم کی ابتدا ہو چکی، اپنے وسط کی جانب رواں دواں ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اب رمضان المبارک اگرچہ ایک مہینے کا نام ہے کہ جس کا آغاز 1 رمضان کو اور پھر اس کا انتہا 29ویں یا 30ویں رمضان، لیکن در حقیقت یہ ایک موسم کا نام ہے، اور اس موسم کی ابتدا شعبان سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا شوال پہ جا کے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو شعبان کو بزرگی والا مہینہ قرار دیا گیا۔ عربی میں شعبان شاخوں کو کہا جاتا ہے، شاخیں، اور مراد اس سے نیکیوں کی شاخیں، کہ چونکہ اس مہینے میں بخششیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی رحمت جوش مارتی ہے اپنے بندگان کے اوپر، تو نیکیاں شاخوں کی صورت میں بندگان خدا کو عنایت ہوتی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے اور صحابہ بھی روزے رکھتے، اور یہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری ہوتی۔ تو یہ ایک موسم ہے
کہ جس کا آغاز اس مہینے سے ہو جاتا ہے، اور موسم کس چیز کا ہے؟ روحانیت کا موسم ہے، روح کو تر و تازہ کرنا، روح کو فرحت پہنچانا، روح کو انبساط پہنچانا، اور روح خوش ہوتی ہے نیکیوں سے، کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کو اپنی عادت بناتا ہے اور نیکیوں کو اپنے اندر شامل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، تو تب روح سرشار ہوتی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا موسم اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمایا، پورا کا پورا موسم۔ جناب نبی کریم علیہ السلام سے کئی روایات کے اندر مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مسلسل روزے رکھتے، اور آپ علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے چاند کو اہتمام کے ساتھ دیکھو، تاکہ پھر اگلا مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی اور خطا سے بچا جا سکے۔ اور پھر شوال کے اندر بھی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو یہ پورا موسم روزوں کا موسم، شعبان اور شوال کے روزے نفلی اور رمضان المبارک کے روزے فرض روزے۔ ہمارے ہاں بھی جب کوئی سیزن آتا ہے، تاجر حضرات اس کی تیاری کرتے ہیں، اس سیزن کے شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، تاکہ اس سیزن کے دوران کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کوئی اس طرح کی کسی صورتحال سے سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ کہ تاکہ اس سیزن سے مکمل فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا سیزن ہے، اللہ کی نعمتوں کا سیزن ہے، اس کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کا سیزن ہے، اس کی طرف سے عطا ہونے والی نوازشات، انعامات اور احسانات کا سیزن ہے۔ لہٰذا اس کی تیاری شعبان المعظم سے، اس مہینے سے، اور پھر اس کا تتمہ اور تکملہ شوال۔ اور یوں جب اس طرح سے انسان اس موسم کو گزارے گا، اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی، اور وہ جو مزاج اس کا گناہوں کا عادی ہوتا ہے، اور وہ جو طبیعت اس کی گناہوں کے اوپر آمادہ ہوتی ہے، اور نیکیوں کو بجا لانے سے، نیکیوں کو سر انجام دینے سے اس کے اوپر جو ایک بوجھ پڑتا ہے اس کے اوپر۔ آذان کی آواز جب کان میں سنائی دیتی ہے تو مسجد کی طرف قدم اٹھانا یہ ایک بہت مشکل کام لگتا ہے، گویا کہ پہاڑ کسی نے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی نیکیوں کو کرنے کے حوالے سے، تو جب اس موسم کو انسان گزارے گا اور اس طرح سے گزارے گا، اب اندرون جب تبدیل ہوگا تو اس تبدیلی کا یہ نتیجہ ہوگا کہ نیکیوں کا کرنا اس کے لیے آسان، مرغوب اور محبوب ہو جائے گا۔ چنانچہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ یا الہ العالمین، اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما، اور نیکیوں کے جو کام ہیں وہ مرغوب اور محبوب بنا، اور کفر سے اور فسوق سے، عصیان سے، گناہوں سے اور نافرمانی سے ہمارے دلوں کو متنفر فرما، ہمارے دلوں کو متنفر فرما، ہمارے دلوں میں اس کے لیے کراہت کو قائم فرما، تاکہ ہم نیکیوں کی طرف آسانی سے راغب ہوں اور گناہوں کی طرف ہمارا دل آسانی سے راغب نہ ہو، بلکہ گناہوں سے کراہت محسوس کرے دل، گناہوں سے نفرت محسوس کرے دل۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں مجاہدے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر جدوجہد کی ضرورت ہے۔ نفس اپنی اصل حالت میں
انسانی جو نفس ہے وہ اپنی اصل حالت میں نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ سرکش گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اور انسان کو وہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے، گناہ کی طرف وہ دھکیلتا ہے۔ پھر جب اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے اور اس کو رگڑا جاتا ہے، اب وہ نیکی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اس کے مزاج اور عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں سنائی دے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ اب وہ نماز پڑھے، اور کسی نماز میں اگر تاخیر ہو رہی ہو تو وہ اپنے اندر بے چینی محسوس کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر وہ زیادتی کر لے، کسی کا حق غصب کر لے، تو پھر وہ اپنے اندر بے چین ہوتا ہے، اور اس وقت تک بے چین ہوتا ہے جب تک اس کا حق اس کو دوبارہ لوٹا نہ دے۔ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں، من چاہا دین نہیں، من چاہا مذہب نہیں کہ جو چیز میرے نفس کے لیے آسان ہو وہ کام میں کر گزروں، اور دین کا جو حکم میرے نفس کے اوپر مشقت ڈالتا ہو، میرے نفس کے اوپر ذرا بوجھ ڈالتا ہو، میرے نفس کے اوپر ذرا شاق ہو، اس کام کو میں چھوڑ دوں۔ ایسے نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اس دین اسلام میں، اس سلامتی والے مذہب میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس مکمل طور پر داخل ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن کریم نے آگے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے قدموں پہ مت چلو۔ وہ کبھی آئے گا آپ کے دل میں برادری کے حوالے سے وسوسہ ڈالے گا، وہ کبھی آئے گا آپ کے دل میں اولاد کے حوالے سے وسوسہ ڈالے گا، وہ کبھی آئے گا خاندان کی صورت آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، وہ کبھی آئے گا مال کے چھن جانے کا خوف آپ کے اوپر مسلط کرے گا، وہ کبھی آئے گا کسی نقصان کا خوف آپ کے اوپر مسلط کرے گا، مختلف قسم کے وساوس کا وہ انسان کو شکار کرے گا، مختلف قسم کے خدشات وہ انسان کے سامنے لے کے آئے گا، اور پھر اس کو آمادہ کرے گا گناہ کے سر انجام دینے پر کہ گناہ کرو اور نیکی کو چھوڑ۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپا ہوا دشمن ہو اور معلوم نہ ہو ہمیں، بلکہ وہ اعلانیہ دشمن ہے، اور اس دشمنی کا اعلان اس نے خود کیا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، الہ العالمین آپ نے مجھے شعلے سے بنایا، آگ سے بنایا، اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، اور اس کے باوجود اس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دے دی۔ افضل تو میں ہوں، اس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت کیوں دے دی؟ الہ العالمین، اس کو آپ نے زمین میں اپنی نیابت کیوں عطا کی؟ زمین میں نیابت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ زمین کی خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ فضیلت مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو آپ نے کیوں دی؟ آدم کو آپ نے کیوں دی؟ اور پھر یا الہ العالمین اب میں گمراہ کروں گا اس کو بھی اور اس کی ضروریت کو بھی، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ ہاں مگر تیرے وہ بندے کہ جو تیرے چنے ہوئے ہوں گے اور جن کے اوپر آپ کا خاص فضل و کرم ہوگا، بس صرف وہی میرے چنگل سے بچ پائیں گے، باقی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ اس کا اعلان ہے انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کا، انسان کے ساتھ دشمنی کا اعلان اس کی طرف سے ہے، دشمنی کا آغاز اس کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بنی نوع انسان کے لیے آزمائش بنا دیا، امتحان بنا دیا۔
کھول کھول کر اس کو بیان کر دیا شیطان کو، ابلیس کو، اس کے وسوسوں کو، اس کے دجل کو، اس کے مکر و فریب کو، اس کی ہر چیز کو۔ تو یہ مطلب ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، لہٰذا آپ اس کی پیروی مت کریں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، اور شیطان کے رجیم اور مردود ہونے کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ رجیم ہے، مردود ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اللہ کا دھتکارا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہم مانتے ہیں، ان آیات کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی پیروی کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اندرون سے مجبور ہو کر، کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان کمزور بھی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کی پیروی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہم چل لیتے ہیں، اس کی بات ہم مان لیتے ہیں، عصیان اور گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ موسم دیا ہوا ہے، پورا کا پورا یہ موسم، کہ اس میں اپنے اندرون کے خلاف لڑنا، اس نفس کو قابو کرنا، اس کی تراش خراش کرنا، اس کی کانٹ چھانٹ کرنا، اس کو مہذب بنانا، نیکیوں کو اس کی عادت میں شامل کرنا اور اس کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا اور گناہوں سے اس کو متنفر کرنا، یہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، یہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پوری تیاری کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں داخل ہونا ہے، پوری تیاری کے ساتھ، رمضان المبارک میں جب پوری تیاری کے ساتھ ہم داخل ہوں گے تو اللہ کی ذات سے پھر امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم بہت حد تک اللہ کی رحمتیں، اس کے انعامات اور احسانات بھی ہم حاصل کر لیں گے، اور خود کو کسی نہ کسی درجے میں تبدیل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، تبدیل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل مقصد یہی ہے میرے بھائی، اس مہینے سے اصل مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے، وگرنہ یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اصل مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور وہ پورا کا پورا فلسفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا کہ اندرون کو بدلنا کیوں ضروری ہے، اپنے اندرون کے خلاف لڑنا اور جدوجہد کرنا کیوں ضروری ہے، اپنے اندرون کی کانٹ چھانٹ کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اصل وہی ہے جو ہمارے اندر ہے، اصل وہی ہے۔ باہر تو ہم خوبصورت کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، چکنی چیڑی باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں، بڑا خوبصورت ہم بول لیتے ہیں، لیکن اگر اندر گندگی ہو تو پھر بات نہیں بنتی، پھر بات نہیں بنتی۔ اس لیے ہم اگر نمازوں میں غفلت ہے آج تو اس غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں، تلاوت میں غفلت ہے آج تو اس غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں، ذکر اذکار کی طرف تھوڑا سا آئیں، اور اگر بازار میں، منڈی میں، کاروبار میں، تجارت میں کسی کمی کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، کوشش کریں اس کو دور کرنے کی، نیکیوں کی طرف آئیں، اپنے مزاج اور طبیعت کو نیکیوں کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی سے ہم اس کا آغاز کریں گے تو پھر جب اس مہینے میں ہم داخل ہوں گے تو کما حقہ ہم انشاءاللہ العظیم اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات، انعامات اور احسانات ہم حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ہماری ان دعاؤں کو اور ہماری ان نوازشات کو، ہماری ان جو گزارشات ہیں ان کو اپنی ہاں جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلائے۔